کا دستور دین نبی کا دستور کتاب اللہ کا منشور اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع اس کے بعد کی حدیث الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. حضرات، میں نے آپ کے سامنے اربعین نوویہ سے 30 پر 8ویں حدیث اور 30ویں حدیث پڑھ کر سنائی، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی شخص میرے کسی دوست سے کوئی دشمنی کر لے، میں ایسے شخص سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندہ جو جن چیزوں سے سب سے زیادہ میری قربت حاصل کرتا ہے، جو میرے نزدیک پسندیدہ ہیں، وہ میرے عائد کردہ فرائض ہیں، اور بندہ برابر میری قربت حاصل کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کرتا ہے نفل عبادتوں کو انجام دے کر میری قربت حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وہ کوئی بھی چیز مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور بضرور عطا کر دیتا ہوں، اور کسی بھی پریشانی سے کسی بھی خوف سے وہ میری پناہ طلب کرتا ہے، میں ضرور بضرور اس کو پناہ دے دیتا ہوں. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا مختصر تعارف اس سے پہلے گزر چکا. حضرات، اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ مستقل ایک کتاب ہے رسالہ اس حدیث کی شرح میں. اس رسالے میں انہوں نے لکھا، قد اشتمل هذا الحديث على فوائد كثيرة النفع جليلة القدر لمن فهمها حق فهمها وتدبرها كما ينبغي. کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے، حدیث قدسی، یہ حدیث بہت زیادہ مفید فائدوں پر مشتمل ہے، بہت زیادہ فائدوں پر مشتمل ہے، بڑی جلیل القدر یہ حدیث ہے. وہ آدمی جو اس میں غور و فکر کرے، اس کو سمجھے، کما حق اس کو سمجھے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس حدیث کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے اہم فوائد ذکر کیے ہیں. سلف صالحین کہا کرتے تھے اس حدیث کے متعلق، هذا الحدیث الشریف یبین من هم اولیاء اللہ واحباء فی الدنیا والآخرہ ولذلك قیل عنہ انہ اشرف حدیث فی ذکر الاولیاء. سلف کہا کرتے تھے کہ یہ بڑی شریف حدیث ہے. یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کون ہیں دنیا اور آخرت میں جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں. اسی لیے اس حدیث کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کے اولیاء کے ذکر کے سلسلے میں اور ان کی تعریف کے سلسلے میں یہ حدیث سب سے عظیم حدیث ہے، سب سے شریف حدیث ہے. حضرات، اس حدیث کی مختصر شرح یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی. یہ صیغہ بھی قال اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی کے صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے جو حدیث قدسی ہونے پہ دلالت کرتا ہے. لہٰذا من عادی لی ولیا، یہ بھی احادیث قدسیہ میں سے ایک حدیث ہے. حدیث قدسیہ کا مطلب وہ جس کی نسبت اور اضافت اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی کی طرف کرتے ہوں، اور جس کا معنی اور لفظ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہوتا ہے صحیح قول کے مطابق، اور یہ سند کے مراتب میں ایک اعلیٰ مرتبہ حدیث قدسی کا ہوتا ہے. حضرات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے من عادا، جس نے دشمنی کی، یعنی جس نے بغض رکھا، جس نے قول اور فعل کے ذریعے تکلیف پہنچائی،
اذیتیں پہنچائیں. عادہ لی ولین، کس کو؟ ولین کو، اللہ کے دوست کو. اللہ کے دوست، اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں من کان مؤمنا تقیا کان للہ ولیا، جو آدمی متقی ہو، پرہیزگار ہو اور مومن ہو، یہ دو چیزیں جس آدمی کے پاس ہوں، تقوی اور ایمان، وہی آدمی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو جو آدمی متقی اور مومن آدمی سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کو اذیتیں پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، وہ جان لے کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس آدمی کے ساتھ اللہ رب العالمین اعلان جنگ کرے اس کا کیا ہوگا؟ وہ دنیا اور آخرت میں ہلاک و برباد ہو کر رہ جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بندہ سب سے زیادہ جو میرے نزدیک پسندیدہ چیز ہے اور اس کی بنیاد پر جو میری قربت حاصل کر لیتا ہے ایک بندہ، وہ ہے میرے عائد کردہ فرائض، میرے عائد کردہ فرائض. اس جملے اور اس کے بعد آنے والے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پہ فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کی دوستی، اللہ کی ولایت، اللہ رب العالمین کی قربت، اللہ رب العالمین کا تقرب جو بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی فرائض کی ادائیگی اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی، یہ دونوں چیزوں کی ادائیگی کے بنیاد پر اللہ رب العالمین کی ولایت، اللہ کی دوستی، اللہ کی قربت ایک بندے کو نصیب ہوتی ہے. ہاں، نفل عبادتوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کے پاس فرائض کی زیادہ اہمیت ہے. فرائض کو اللہ رب العالمین زیادہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے واجبات کو بندوں پر واجب قرار دیا ہے کہ اس کو کرنا ہی ہے. اس کا آرڈر ہے، حتمی آرڈر، حتمی فیصلہ ہے اس کا. اب کوئی آدمی اس کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. حضرات، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، ایک بندہ برابر ایک بندہ نفل عبادتوں کو انجام دیتا ہے، چاہے وہ نفل روزوں کی شکل میں ہو، نفل صدقات کی شکل میں ہو، نفل حج اور عمرے کی شکل میں ہو، نفل نمازوں کی شکل میں ہو. برابر بندہ کیا کرتا ہے؟ فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ نوافل کا اہتمام کر کے بھی اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ بندہ نوافل کو ادا کر کے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کو ادا کر کے مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے کہ میں اس کے کان کی حفاظت کر لیتا ہوں. کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کان بن جاتا ہے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے کانوں کی حفاظت کر لیتا ہے، ایسے آدمی کے کانوں کو اچھی باتیں سننے کی توفیق دیتا ہے، بری چیزیں سننے سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آنکھ بن جاتا ہے، نہیں. اس کا مطلب صحیح یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے نگاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے، اس کے نگاہوں کو بری چیزیں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے، اور اس کی نگاہوں کو انہی باتوں کی توفیق دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جائے گا، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ کو نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، اس کے ہاتھوں کو ہر قسم کی برائیوں اور نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پیر بن جاتا ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ تو عرش پہ مستوی ہے اپنے ذات کے اعتبار سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیروں کو محفوظ کر لیتا ہے ہر قسم کی برائی سے، اور اس کے پیروں کو، اس کے اعضاء کو انہی بات کی توفیق دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے
تمام کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ جب اعضاء کی حفاظت کر لیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فائدہ بھی ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے اپنی ضرورتیں، اللہ تعالیٰ فوراً ان ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے، اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ اور آدمی خوف زدہ ہے، خوف میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ایسے پریشانی کے وقت اللہ رب العالمین کی جب پناہ طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پریشانی سے اس کو آزاد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دے دیتا ہے۔ حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والے مختصر فوائد یہ ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ رب العالمین کے اولیاء کی فضیلت بتائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کے اولیاء کون ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ تقوی کو اپناتے ہیں، فرائض کو انجام دیتے ہیں اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ فرائض کو انجام دینے والے، ایمان کے ساتھ نوافل کو انجام دینے والے، یہ اللہ رب العالمین کے اولیاء ہیں۔ ان کی فضیلت بتائی گئی، اور ان سے دشمنی کرنا کتنا خطرناک ہے، ان سے بغض رکھنا کتنا خطرناک ہے، اس قسم کے نیک لوگوں کو ستانا، اذیتیں دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اللہ رب العالمین کی دوستی، اللہ رب العالمین کی قربت، اللہ رب العالمین کی ولایت اگر کوئی مسلمان حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے دو چیزوں کو کرنا ہوگا۔ ایک ہے اللہ رب العالمین کے فرائض کو ادا کرنا، اور دوسری چیز اللہ رب العالمین فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا۔ حضرات، تیسرا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے زیادہ محبوب عمل، پسندیدہ عمل، جس کی بنیاد پر اللہ کی جو قربت حاصل ہوتی ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کے عائد کردہ فرائض۔ چوتھا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا، اس حدیث میں اللہ رب العالمین کے لیے صفت محبت کو ثابت کیا گیا کہ اللہ رب العالمین بندوں سے محبت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، جیسے اس کے شائن شان ہے، جیسے اس کے شائن شان ہے، ویسے نہیں کہ ہم جیسے محبت کرتے ہیں، نہیں، اللہ رب العالمین کے جیسے شائن شان ہے ویسے محبت کرتا ہے۔ ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، ہم اس کی تعویل نہیں کرتے، ہم اس کی تکییف بیان نہیں کرتے، ہم اس کی تحریف نہیں کرتے، تعطیل نہیں کرتے۔ جہمیہ چاہے جہمیہ ہو یا معتزلہ ہو یا عشائرہ ہو، یہ تینوں قسم کے فرقے صفت محبت کا یا تو انکار کرتے ہیں یا تو تعویل کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب گمراہ کن فرقے ہیں۔ اس طرح ہم نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے صفت محبت کو جیسے اس کے شائن شان ہے اس کے مطابق ثابت کرتے ہیں۔ پانچواں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ لوگ عمل صالح کرنے کے سلسلے میں ایک دوسرے سے متفاوت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف فرائض کو ادا کرنے والے، کچھ لوگ ہوتے ہیں فرائض کے ساتھ نوافل کو ادا کرنے والے، کچھ لوگ ہوتے ہیں فرائض کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو علی کل حال نیک عمل کرنے کے سلسلے میں لوگ ایک دوسرے سے متفاوت ہوتے ہیں، اونچ نیچ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ چھٹا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ فرائض کے ادا کرنے کے بعد نفل عبادتوں کو انجام دینا یہ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ ساتواں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ جس کسی آدمی کو اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کسی آدمی کو چاہنے لگ جائے، محبت کرنے لگ جائے، تو پھر تین بنیادی طور سے اس کی زندگی میں فائدے ملتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سارے اعضاء کو محفوظ کر دیتا ہے، ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اور تمام کے تمام اعضاء کو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے، راضی کرنے والے اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ ایسے اعضاء کو دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتا ہے، جو بندہ مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو کوئی آدمی اس طرح کا جو نوافل اور فرائض کو ادا کرنے والا ہے، اگر وہ جس آدمی کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، تیسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ وہ کسی پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، خوف زدہ ہے، ایسے وقت میں اگر اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس مصیبتوں سے نجات دلا کر اس کو
پناہ دے دیتا ہے، اس کو پناہ دے دیتا ہے۔ یہ 3 فائدے اللہ رب العالمین کی محبت سے حاصل ہوتے ہیں۔ 8واں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس حدیث میں کثرت سے نوافل پڑھنے اور فرائض کی ادائیگی کرنے پر ابھارا گیا کہ ایک بندے کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے فرائض کو انجام دے اور کثرت سے نوافل کا اہتمام کرے۔ حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والا بنیادی قاعدہ امتثال کے معاملے میں کسی اوامر کو بجا لانے کے سلسلے میں یہ استنباط کیا گیا کہ فی الدین تقدم الرکائز علی التوابع، مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو سب سے پہلے فرائض کی طرف توجہ دینا چاہیے، فرائض کو ادا کرنے کا حریص بننا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی نفل عبادتوں کو انجام دے رہا ہے لیکن فرض کی ادائیگی اس سے نہیں ہو پا رہی، یہ غلط بات ہے۔ سب سے پہلے آدمی فرائض پر فوکس کرے، فرائض کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ فی الدین تقدم الرکائز علی التوابع۔ ابن حجر فتح الباری میں ایک جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں من شغلہ الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغلہ الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغلہ النفل عن الفرض فهو مغرور۔ یہ اسی سے ملتا جلتا قاعدہ ہے اور ابن حجر کی بات ہے۔ دوسرا بنیادی قاعدہ یہ ہے اللہ رب العالمین کی محبت کے سلسلے میں کہ محبت اللہ تعالی للأعمال تتفاضل، محبت اللہ تعالی للأعمال تتفاضل، یعنی اللہ رب العالمین کی جو محبت ہوتی ہے وہ اعمال کے اعتبار سے اونچ نیچ ہوتا ہے۔ اس میں فرائض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زیادہ محبت کرتا ہے اور فرائض کے مقابلے میں نفل عبادتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی محبت فرض عبادتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے محبت اللہ تعالی للأعمال تتفاضل۔ تو یہ قاعدہ علماء نے اس حدیث سے استنباط کیا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بتلائی ہیں ان حدیثوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اللہ رب العالمین دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔